الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم اور فصیح و بلیغ عنوان ہدایت کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت اور ہدایت کے راستے سے بھٹکانے والے عناصر کے حوالے سے چند جمعہ پیشتر میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس حوالے سے کم از کم 2-3 خطبات آپ حضرات کے سامنے ہدایت کی اہمیت کے اوپر رکھے تھے. درمیان کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو پیش کرتا رہا، حرمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عظیم الشان موضوع کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرتا رہا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جنسی بے راہ روی کے خاتمے اور اس کے انسداد کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھا تھا. آج دوبارہ میں آپ حضرات کے سامنے ہدایت کے موضوع کو جو گزشتہ میں نے کچھ باتیں کی تھی ان میں کچھ مزید باتوں کا اضافہ کر کے اپنی بات کو دوبارہ آگے بڑھانا شروع کروں گا. حضرات گرامی قدر، اس دنیا کے اندر ہمارا قیام عارضی ہے. ہم اس دنیا کے اندر فانی اور بالکل مٹ جانے والی چیزیں ہیں. اگر آپ کو اس حقیقت کا ادراک کرنا ہو تو 100 برس قبل 150 سال پہلے جو آپ کے باپ تھے، آپ کے دادے تھے، ان کے بارے میں غور کر کے دیکھ لیجئے. چھٹی پشت کے اندر جو آپ کا دادا تھا یا میرا دادا تھا، میں چھٹی پشت کے اندر اس دادے کو، اس کے نام تک کو بھی نہیں جانتا. حضرات گرامی قدر، انسان عدم سے معرض وجود میں آیا اور معرض وجود کے اندر آنے کے بعد عدم ہی کی طرف چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر انسانوں کی بے بذاتی کا ذکر بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرما دیا. هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. حضرات گرامی قدر، یہ انسان جو بے ہوشی سے حالت ہوش کے اندر آیا، جو اندھے پن سے بینائی کی طرف آیا، جو گونگے پن سے بولنے کی طرف آیا،
جو بہرے پن سے سننے کی طرف آیا، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے تھے؟ ایک مطلوب ہے جو میرا مطلوب ہے، ایک مقصود ہے جو آپ کا مقصود ہے، ایک مقصود و مطلوب ہے جو میرے گھر والوں کا مطلوب و مقصود ہے، اور ایک مقصود وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ ہو سکتا ہے میرے گھر والوں کی تمنا ہو میں بہت بڑا انجینئر بن جاؤں، اور میری اپنی اولاد کے بارے میں خواہش ہو بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر اس دنیا رنگ و بو کے اندر معیشت کی گاڑی کے پہیے کو چلانے کے لیے مختلف طرح کے پیشوں کو باہر کیف انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے گزرتے ہوئے جو ذمہ داریاں انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے اپنے منزل کو پہچاننا، اپنے مقصود کو پہچاننا، اپنے ہدف کو پہچاننا، اپنے معبود کو پہچاننا، اپنی معاد کو پہچاننا، اپنے مقصد تحلیق کو پہچاننا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس تحلیق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پنہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اس کے اندر ارادہ پنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا ذکر یوں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ وَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی اس کھیل کو کھیل سکتے تھے۔ حضرات گرامی قدر اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد زمین کی رونق، زمین کی زینت، زمین کے رنگ و بو میں کچھ اس طرح کھو جاتی ہے کہ اپنے مقصد تحلیق کے اوپر صحیح طور پہ چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جس کو صبح و شام اس طرح گزرتی ہے جس طرح جانوروں کی صبح و شام میں گزرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کافروں کا کھانا پینا، کافروں کا طرز زندگی جانوروں کی طرح ہے۔ والنار مثوی لہم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ کافر کو حلال کھانے کا نہیں پتا، حلال شہوت کا نہیں پتا، حلال روزگار کا نہیں پتا، حلال بود و باش کا نہیں پتا، وہ اپنی موز اور خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، جہاں اس کو سمجھ آتا ہے وہ کام کر گزرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس قسم کے لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی سے کلی طور پہ غافل ہیں۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بے پایاں نہ ہو تو بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ جو ہیں وہ مادے کی حرکت، مادے کی تحریک، مادے کی خوشنمائی، مادے کی زیب و زینت، مادے کی رنگت ہی کے اسیر بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ نیوٹن جس نے قوانین حرکت کو وضع کیا، وہ آئنسٹائن جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو وضع کیا، وہ بوہر جس نے ایٹامک ماڈل کو وضع کیا، حضرات گرامی قدر وہ مینڈل جس نے حیاتیات کے اوپر بڑی بڑی تھیوریوں کو وضع کیا۔ حضرات گرامی قدر یہ تمام کے تمام لوگ ذہین بھی تھے، فتین بھی تھے، جنہوں نے جین کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی، سیل کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن حضرات گرامی قدر اس سے آگے ان کی نگاہ رک گئی، یا اس سے آگے گزرنے سے قاصر ہو گئے، یہ یہیں کھو کے رہ گئے، یہیں پر فنا ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر ان کا انجام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ میں ان کے انجام کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا مومن و مسلمان کا طرز زندگی، مومن و مسلمان کی فکر، مومن و مسلمان کا ویژن یکسر جدا ہوتا ہے۔ وہ کائنات کی تحلیق کے اوپر غور و فکر تو کرتا ہے، کائنات کے رنگ و بو کو دیکھتا ہے، لیکن اس کی نگاہ فقط مخلوق کے اوپر نہیں جمی رہتی، بلکہ وہ اپنے خالق کو بھی تلاش کرتا ہے، اپنے مالک کو بھی پہچانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ زمین کی ساحت پہ غور کرنے کے بعد، وہ دریاؤں کی روانی پہ غور کرنے کے بعد، وہ سمندروں کی طغیانی پہ غور کرنے کے بعد، وہ آسمان کی بلند و بالا چھت پہ غور کرنے کے بعد، وہ پھیلی ہوئی کہکشاؤں پہ غور کرنے کے بعد، وہ چمکتے ہوئے سورج پہ غور کرنے کے بعد، وہ دمکتے ہوئے چاند پہ غور کرنے کے بعد، وہ خارج کے ساتھ ساتھ داخل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پہ غور کرنے کے بعد،
وہ کارنیا پہ غور کرنے کے بعد، وہ سماعت پہ غور کرنے کے بعد، وہ ڈرم پہ غور کرنے کے بعد، وہ گردوں پہ غور کرنے کے بعد اس حقیقت کو پہچان جاتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کے بعد، رات اور دن کے آنے جانے پہ غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ میں عارضی ہوں، میں فانی ہوں، میں مٹ جانے والا ہوں۔ لآیات لأولی الالباب، نشانیاں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر جب اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے پر اپنے خالق و مالک کو یاد کرتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر سمے جہاں پہ اس کی نگاہ اٹھتی ہے اس کے ذہن میں اپنے خالق و مالک کی کبریائی کا تصور ابھرتا ہے، اس کی تخلیق کا تصور ابھرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، اللہ تیری ذات بہت بلند و بالا ہے، اللہ تیری ذات بہت ہی پاک ہے، اللہ میں تو معمولی سا تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیری بندگی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، میں تیری پوجا کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ وہ زندگی کا ایک زاویہ ہے جو انسان کو علم کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے، اہل علم کے ساتھ بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے، کتاب اللہ کو پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے، سنت رسول اللہ کو سمجھ میں آتا ہے، اور تب سمجھ میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آنکھوں کے پر پٹی کو ڈال دیں تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر، آنکھیں تو ہماری اور کافروں کی ایک جیسی ہیں، آنکھیں تو منکروں اور مومنوں کی ایک جیسی ہیں، آنکھیں تو ہدایت یافتہ لوگوں کی اور گمراہ لوگوں کی بھی ایک جیسی ہیں، لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ انہی آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھ کر مومن اور طرح کا نتیجہ نکالتا ہے، کافر اور طرح کا نتیجہ نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جن کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے غلاف ڈل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی گرہوں کو نہیں کھولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو ہے ہدایت کے دروازوں کو نہیں کھولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرنے والا، اللہ کے لیے بے چین رہنے والا، اپنے خالق و مالک کی پہچان کے لیے سرگرداں رہنے والا، اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے، کبھی بھٹکنے نہیں دیتے، جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ جھوٹی عزت کے طلبگاروں کو جھوٹی عزت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل ہی جاتا ہے، مال حرام کے طلبگاروں کو مال حرام میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل ہی جاتا ہے، زنا کے طلبگاروں کو زنا کے اندر سے کچھ نہ کچھ حصہ مل ہی جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بد کرداری کے ہاں لوگوں کو بد کرداری اور عشق مشوقی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل ہی جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو راہ الہ میں سرگرداں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تمام ہدایت کے مکفل دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جدوجہد کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا اور میں نیکوکاروں کے ساتھ ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اوپر سرگرداں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑے ہیں، وہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اپنی پہچان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اپنی حقیقت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، اس کو یہ بات سمجھا دیتے ہیں، اے بندہ یہ فانی، میں لا فانی ہوں، اے بندہ یہ مٹ جانے والے، میں باقی رہنے والا ہوں، اے بندہ یہ حقیر، میں اکبر و افضل ہوں۔ حضرات گرامی قدر، انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ہو جانا، انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لینا، انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کو حاصل کرنا حقیقی معنوں میں بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، بہت ہی بڑی کامیابی کی بات ہے، بہت ہی بڑی عزت و افتخار کی بات ہے، بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 ہدایت یافتہ گروہوں کا ذکر کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ یہ لوگ ہیں، دنیا کے اندر بھی شمع ہیں، دنیا کے اندر بھی روشنی کے مینار ہیں، اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں، آخرت کے اندر بھی سرفراز ہیں، آخرت کے اندر بھی جنت کے باغوں کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 گروہوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میرا انعام نازل ہوا، انبیاء پہ نازل ہوا، صدیقین پہ نازل ہوا، شہداء پہ نازل ہوا، صلحاء پہ نازل ہوا۔ اور حضرات گرامی قدر، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہے وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کی مجلسوں کے اندر بیٹھا ہوگا، انہی لوگوں کی رفاقتوں میں بیٹھا ہوگا، انہی لوگوں کے ہمراہ جنت کے باغات کے اندر بیٹھا ہوگا، جنت کے محلات میں بیٹھا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے مر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا رسول حضرت یوسف صدیق، جو نسبی اعتبار سے، جو قریب ترین نسب کے اعتبار سے دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان ہے، لمبے نسب کے اعتبار سے دنیا میں سے کسی کا نسب حضرت رسول اللہ کے نسب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مختصر نسب کے اعتبار سے دنیا کے اندر کسی کا نسب سیدنا یوسف کے نسب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جناب یعقوب کے بیٹے ہیں، جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے ہیں، جناب اسحاق جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، رسول ابن رسول ابن رسول ابن رسول ہیں، باپ بھی خود بھی رسول ہیں، باپ بھی رسول ہے، دادا بھی رسول ہے، پردادا بھی رسول ہے۔ لیکن تمنا پہ غور کیجئے، آرزو پہ غور کیجئے، ہدف پہ غور کیجئے، جہاں پہ ہر چیز حاصل ہو گئی، جہاں پہ حکومت بھی مل گئی، جہاں پہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی مل گیا، جہاں پہ تعویل الاحادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی بلند درجے کا درک بھی عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں سیدنا یوسف نے سمر کا اعلان فرمایا، نعمتیں ہی باکمال ہیں، لیکن ایک نعمت جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت کیا ہے؟ توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مسلمان مارنا اور مجھے نیکوکاروں میں شامل کر دینا۔ حضرات گرامی قدر، آپ ذرا اس امر کے اوپر غور کیجئے۔ یوسف جو اللہ کا منتخب کردہ نبی ہے، جو یوسف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب رسول ہے، اس کو نعمت ہدایت کی کتنی بڑی طلب ہے، وہ ہدایت کا کتنا بڑا متلاشی ہے، وہ ہدایت کا کتنا بڑا طلبگار ہے۔ اس کی اللہ سے ایک ہی آرزو ہے، اس کی اللہ کے سامنے ایک ہی پکار ہے، اس کی اللہ کے سامنے ایک ہی بڑی فریاد ہے۔ یوسف کی تمنا کیا ہے؟ یوسف کہتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مسلمان مارنا اور مجھے صلحاء میں شامل کر دینا۔ حضرات گرامی قدر، یہ منتخب ہستیاں، یہ انعام یافتہ ہستیاں یقیناً کائنات کی سب سے سعادت مند روحیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، امیر ہوں تو امیر ہوں، غریب ہوں تو غریب ہوں، بادشاہ ہوں تو بادشاہ ہوں، فقیر ہوں تو فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اونچے خاندان کے ہوں تو اونچے خاندان کے ہوں، عام لوگ ہوں تو عام لوگ ہوں، جس کو ہدایت کی نعمت مل گئی وہ عروج ہی عروج ہے، سعادت ہی سعادت ہے، بلندی ہی بلندی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہدایت کسی سردار کو ملتی ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، جب ہدایت کسی کماندار کو ملتی ہے فاروق اعظم بن جاتا ہے، جب ہدایت کسی سرمایہ دار کو ملتی ہے وہ عثمان غنی بن جاتا ہے، جب ہدایت اس کے حلال کے طلبگار شب زندہ دار اور کسی ولی اللہ کو ملتی ہے ولی حیدر کرار بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہدایت بندے کو چمکا دیتی ہے، ہدایت بندے کو اونچا فرما دیتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جب ہدایت کی نعمت سردار سے چھنتی ہے، سردار اور بادشاہ سے چھنتی ہے، وہ نمرود اور فرعون بن جاتا ہے۔ ہدایت کی نعمت جب سرمایہ دار سے چھنتی ہے وہ قارون بن جاتا ہے، اور ہدایت کی نعمت جب کسی سرمایہ دار سے چھنتی ہے وہ قارون ہوتا ہے، جب کسی منصب دار سے چھنتی ہے وہ حامان ہوتا ہے، جب کسی جاگیردار سے چھنتی ہے وہ شداد ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور جب کسی صاحب کنبہ و قبیلہ سے چھنتی ہے وہ ابو لہب بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابو لہب سے اعلیٰ نسب کس کا ہوگا؟ ہاشمی ابو لہب، قریشی ابو لہب، مطلبی ابو لہب، سرخ چہرے والا ابو لہب، مالدار ابو لہب، صاحب قبیلہ ابو لہب، صاحب کنبہ ابو لہب، صاحب حیثیت ابو لہب۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جب اس نے ہدایت کی نعمت کو ٹھکرا دیا، جب اس نے پیکر رشد و ہدا حضرت رسول اللہ کے ساتھ اناد کا اظہار کر دیا، جب اس نے حضرت رسول اللہ سے دشمنی کو مول لے لیا، اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اس امر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب تو حضور اقدس کے ہاتھوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، جا تیرے ہاتھوں کو توڑ دیا جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب نہ تیرا مال کسی کام آئے گا، نہ تیرا پیشہ کسی کام آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے تیرے مقدر بنا دیے جائیں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور تیری بیوی جو تیرے ہر برے کام میں تیری شریک سفر تھی، جو ہر برے کام میں تیری معاون تھی، وہ بھی ذلیل و رسوا ہوگی، آگ اس کا بھی مقدر بن جائے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر آگ کا ہار ہوگا، مونج کی رسی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر یہ کیا ہوا؟ یہ قبیلہ کسی کام نہیں آیا، یہ کنبہ کسی کام نہیں آیا، یہ مال کسی کام نہیں آیا، یہ پیشہ کسی کام نہیں آیا۔ حضرات گرامی قدر وہ لوگ جنہوں نے 50-60 سال کی زندگی کے اندر ہدایت کے راستے کو اللہ کے کرم سے چن لیا، وہ فلاح ہی فلاح ہے، عروج ہی عروج ہے۔ اور جنہوں نے 50-60 سالہ زندگی کے اندر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے ہدایت کو ٹھکرا دیا، وہ ناکام ہی ناکام ہیں، وہ نامراد ہی نامراد ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی تمنا تو یہ تھی اسلام کو مٹا دیا جائے، سیدنا فاروق اعظم کی تمنا قبل اسلام تو یہ تھی کہ بتوں کے ہر دشمن کو فنا کر دیا جائے، لات و منات و عزا و حبل کے ہر دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو فاروق کا مقدر بنا، تقویٰ تھا، پھر فاروق تھا پرہیزگاری تھی، پھر فاروق تھا حضور اقدس کی غلامی تھی، پھر فاروق تھا اور جذبہ جہاد تھا، پھر فاروق تھا اور تہجد تھی، پھر فاروق تھا شب زندہ داری تھی، پھر فاروق تھا اسلام کی محبت تھی، پھر فاروق تھا اور ایمان کا زیور تھا، پھر فاروق تھا اور ہدایت کی تڑپ تھی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے اتنا رتبہ بلند عطا فرما دیا کہ حضرت رسول اقدس کو معراج کی رات جو تھا ایک خوبصورت محل دکھلا دیا۔ حضرت اقدس حضرت رسول اللہ نے اتنے خوبصورت محل کو دیکھا، اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کے آپ نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا قریش کے نوجوان کا محل ہے۔ کہا قریش کا جوان کون ہے؟ کہا عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ محل کے قریب ہوئے، محل کے کونے کنارے کے اندر ایک حور جو تھی وہ وضو کرنے کے اندر مشغول تھی۔ حضرت رسول اللہ کو حضرت فاروق اعظم کے پیار اور ان کی غیرت، ان کی پردیداری کا خیال آیا۔ حضرت آقا علیہ السلام پیچھے ہٹے، حضرت فاروق کو یہ بات بتلائی کہ فاروق میں نے تیرے محل کے اندر ایک تیری زوجہ کو دیکھ کے، ایک حور کو دیکھ کے تیری غیرت کے خیال سے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا۔ حضرت فاروق نے بارگاہ رسالت مآب کے اندر عرض کی کہ آقا کہ آپ کے پر بھی غیرت کریں گے جن کے نشان پاس سے، جن کے نقش قدم سے، جن کی اطاعت سے اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول لیا، آپ کیا انہی کے لیے غیرت کو کیا جائے گا؟ حضرات گرامی قدر وہ جو غریب الدیار تھا، وہ جو مفلوق الحال تھا، وہ جو پردیسی تھا، وہ جو غریب حضرات گرامی قدر حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت حضرت بلال کو آزاد کروا دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بات کہا کرتے تھے ہمارے سید صدیق اکبر نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروا دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ جو کالی رنگت والا بلال تھا اس کی محبت کے دلوں میں اس طرح پیوست فرما دیا، جہاں پہ بلال کا نام آتا ہے دل احترام کے ساتھ جھک جاتا ہے، جہاں پہ بلال کا نام آتا ہے دل محبت سے مچل جاتا ہے، جہاں پر بلال کا نام آتا ہے دل احترام کے ساتھ۔ جب ان کے گھر بڑا سونا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مائیں اس کالی رنگت والے بلال کے نام کے پر اپنے سونے بیٹے کا نام بلال رکھ کے اس عقیدت کا عزم کو امر فرما دیا۔ آج اس کی محبت کو کیوں نہ اپنے خاندانوں کے اندر منتقل کیا جائے۔ بلال کا نام ہر دور میں تازہ رہا، بلال کا نام ہر دور میں روشن رہا۔ حضرات گرامی قدر مسجدوں کے نام بلال کے نام پہ رکھے گئے، مدارس کے نام بلال کے نام پہ رکھے گئے، لوگوں کے نام بلال کے نام پہ رکھے گئے۔ بلال کو کس چیز نے بلند و بالا فرما دیا؟ بلال کے پاس تو مال بھی نہیں تھا، بلال کے پاس تو قبیلہ و کنبہ بھی نہیں تھا، بلال کے پاس کون سی نعمت تھی؟ بلال کے پاس کون سی دولت تھی؟ بلال کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت تھی، بلال کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت تھی۔ حضرات گرامی قدر ایک میری پکار ہے جو یہاں پہ گونج رہی ہے لاؤڈ سپیکر کی مدد سے۔ حضرات گرامی قدر ایک پکار ہوتی ہے جو بڑے بڑے سپیکروں کی مدد سے بڑے بڑے پنڈالوں کو کور کرتی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر کتنا بھی بڑا پنڈال کیوں نہ ہو،
ایک آواز ایک مقام سے کوئی 2 4 5 میل سے دور نہیں جا سکتی، لیکن بعد آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو بولی تو زمین پہ جاتی ہیں لیکن ان کی بلندی آسمانوں تک ہوتی ہے. ان کی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ان کو بلند کر لیتا ہے کہ ان کو آسمان کی بلندیوں تک اٹھا لیتا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء. اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجرہ طیبہ کے ساتھ، خوبصورت طیب پاک درخت کے ساتھ، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء، کہ جس کو زمین کے اندر گاڑا گیا ہے، جس کی جڑیں تو زمین کے اندر ہیں، فروعها فی السماء، اور اس کی شاخوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل کلمہ حبیثہ جو ہے اس کی مثال ایک بیل کی مانند ہے جو اس جگہ پہ ہی پڑی پڑی سڑ رہی ہے، اسی جگہ پہ پڑی پڑی گل رہی ہے. حضرات گرامی قدر بلال کو اللہ نے اتنی رفت دی ہے کہ بلال کے احد کے نعرے تو ایک طرف رہے، بلال کے کلمہ توحید کے آوازیں تو ایک طرف رہے، بلال کی ایمان کی کیفیت تو ایک طرف رہی. بلال سراپا ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، بلال سراپا ہی اللہ کا پسندیدہ ہو گیا. حضرات گرامی قدر جب کوئی کسی کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو کتنا بلند فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وہ اللہ کی توجہات کا پھر مرکز و محور بن جاتا ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اقدس نے جہاں پہ معراج کی رات سیدنا فاروق کے محل کو دیکھا تھا، وہاں پر معراج کی رات حضرت رسول اللہ نے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو بھی جنت میں چلتے چلتے سنا تھا. حضرات گرامی قدر آقا نے پوچھا یہ کس کے جوتوں کی آہٹ کی آواز ہے؟ کہا آپ کا خادم بلال ہے، چلتا زمین کے اوپر ہے اور جوتوں کی آہٹ کی آواز جنت میں آتی ہے. حضرات گرامی قدر یہ بلال کو جو رتبہ بلند ملا تھا یہ کس لیے ملا تھا؟ کہ اس لیے کہ بلال نے لات کو نہیں دیکھا، منات کو نہیں دیکھا، عزا کو نہیں دیکھا، حبل کو نہیں دیکھا، لیلا کو نہیں دیکھا، بوانا کو نہیں دیکھا. بلال نے حالات کی ستم ظریفی کو نہیں دیکھا، بلال نے گردش دورہ کو نہیں دیکھا، بلال نے مشقت کو جھیلنا گوارا کر لیا، بلال نے اذیتوں کو سہنا گوارا کر لیا، بلال نے ہرا کی تپتی ہوئی سرزمین کے اوپر لیٹنا گوارا کر لیا. بلال نے اذیتوں کو جھیل کر بھی اللہ والا بن گیا، احد حق کے نعروں کو لگا دیا. حضرات گرامی قدر یہ ہدایت کی طلب میں سرگردہ رہنے والے لوگ کتنے بلند لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام عام لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی بلند فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر دنیا والے عزت کرتے ہیں مال و متاع کی وجہ سے، دنیا والے عزت کرتے ہیں حسب و نسب کی وجہ سے، دنیا والے عزت کرتے ہیں نام و نمود کی وجہ سے، دنیا والے عزت کرتے ہیں منصب داری کی وجہ سے، دنیا والے عزت کرتے ہیں شان و شوکت کی وجہ سے، دنیا والے عزت کرتے ہیں کر و فر کی وجہ سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. حضرات گرامی قدر ہماری نگاہ اگر ہوتی ہے دنیا والوں کے چہروں پہ ہوتی ہے، ہماری نگاہ اگر ہوتی ہے دنیا والوں کے اموال پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا معلم کیا ہے؟ وہ آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی ایم فل کی ڈگری کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے شہرت و وقار کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے جاہ و جلال کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے حسین چہرے کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے گھر کے اندر پڑے دانوں کو نہیں دیکھتا. دنیا والے تو یہ بات کہتے ہیں جنہ دے کار دانے انہ دے کملے بھی سیانے. دنیا والے عزت کرتے ہیں مال کی وجہ سے، لیکن حضرات گرامی قدر اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے؟ انہو لا ینظرو الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظرو الی قلوبکم واعمالکم. وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. حضرات گرامی قدر یہ جو نعمت ہدایت ہے یہ انسان کو اتنا سر بلند کرتی ہے، یہ جو نعمت ہدایت ہے انسان کو اتنا بیش قیمت بنا دیتی ہے، یہ جو نعمت ہدایت ہے انسان کو اتنا اونچا کر دیتی ہے، نعمت ہدایت انسان کو اتنا بلند بالا کر دیتی ہے کہ حضرات گرامی قدر دنیا کی کوئی نعمت اس کو اتنا بلند نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر انبیاء رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ انبیاء رسول اللہ صحابہ کرام ائمہ دین کی جماعت کے بعد سب سے بلند بالا اللہ نے مقام اگر دیا ہے عالم با عمل کو
کو دیا ہے، اور عالم باعمل کے بعد سب سے بلند اگر مقام دیا ہے تو مومن کو دیا ہے، مسلمان کو دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عالم باعمل جو خود بھی مومن ہوتا ہے، علم کے زیور سے مرصع ہو کر، علم کے زیور سے مزین ہو کر انتہائی بلند مقام پہ چلا جاتا ہے، لیکن جو عالم بے عمل ہے، جو عالم ریاکار ہے، جو عالم دکھلاوے کا عالم ہے، جو عالم جھوٹا عالم ہے، جو عالم ربانی نہیں ہے، جو عالم دنیا پرست ہے، جو عالم مادہ پرست ہے، جو عالم حق و باطل کی تمیز نہیں کرتا، حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل مومن کا درجہ انتہائی بلند ہے۔ ایک عام مومن جو باعمل ہے اس کا درجہ اس عالم ریاکار سے کہیں بلند ہے، جس کے علم کا مقصد اپنی ہیبت و حشمت میں اضافہ کرنا، اپنے کر و فر میں اضافہ کرنا۔ ایسے عالم کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ایسے عالم کے ہاتھ تو رسوائی ہے، ذلت ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل مومن کے پاس کیا ہے؟ مومن کے پاس رب کی رضا ہے، مومن کے پاس رب کی رضوان ہے، مومن کے پاس اللہ کا احسان ہے، مومن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، مومن اللہ کی رضا کا حقدار ہے، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا حقدار ہے، مومن اللہ کی جنتوں کا حقدار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو وائنڈ اپ کر کے نقطہ ایک جو کنکلوڈنگ نقطہ ہے اس کی طرف آؤں گا، اور اگلے جمعے میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ نے انسانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے، اللہ ہمیں ناکام طبقے میں ہرگز بھی شامل نہ فرما، اللہ ہمیں کامیابوں میں شامل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، شیطان بھی بڑا ہی بے ایمان ہے اور نفس بھی بڑا ہی اللہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ خارج کے اندر شیطان ہے، داخل کے اندر نفس ہے، اللہ ہم کہاں چلے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل عظیم کا وعدہ فرمانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت کا وعدہ فرمانے والے ان لوگوں سے جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں، جو اس کی عنایات کے طلبگار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کی زیب و زینت کو ترجیح دی اور طغیانی کے راستے کو اختیار کیا، وہ جہنمی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا، حضرات گرامی قدر، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کی پیشی کے احساس سے اپنی خواہش کو دبا لیا، اس کی پیشی کے احساس سے اپنی شہوت کو دبا لیا، حب مال کو دبا لیا، حب جاہ کو دبا لیا، حب شہرت کو دبا لیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنتی ہے جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کے احساس سے اپنی خواہش کو دبا لیا، وہ جنتی ہے۔ جنت ملے گی مال کے ساتھ نہیں، جنت ملے گی شہرت کے ساتھ نہیں، جنت ملے گی منصب کے ساتھ نہیں، جنت ملے گی ہدایت کے ساتھ، جنت ملے گی ایمان کے ساتھ۔ ہدایت و ایمان کی نعمت کی گریوٹی کیا ہے، اور اس کے لیے کس کس قسم کی اکابرین امت نے قربانیاں دی ہیں، اور اکابرین امت سے بڑھ کر انبیاء رسول اللہ نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی نعمت بے پایاں سے سرفراز فرمائی رکھے، اور ہمیں گمراہی سے، الجھن سے، شکوک و شبہات سے، تشویشات سے، اور ہمیں شیطان لعین کے شرور و فتن سے اور نفس کی اکساہٹوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی تمام نعمتیں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں، نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہدایت کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جس کے ساتھ باقی نعمتیں بھی بانی خیز ہو جاتی ہیں،
اور گمراہی اتنا بڑا وبال ہے کہ یہ تمام کی تمام نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، تمام کی تمام نعمتوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں نعمت ہدایت کی قدر و قیمت کا پورا پورا پاس ہونا چاہیے، اور ہدایت کے حصول کے لیے ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ بیتاب ہونا چاہیے۔ مال جاتا ہے چلا جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، گھر بار جاتا ہے چلا جائے، لیکن ہدایت کو نہیں جانا چاہیے۔ اور ہدایت کے ساتھ مال بھی مل جائے، عہدہ بھی مل جائے، وقار بھی مل جائے تو سونے کے اوپر سہاگے والی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں بعض اہم امور پر آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ معاشرے کے اندر الحمدللہ تحریک دفاع صحابہ پوری شد و مت سے جاری و ساری ہے۔ کل بھی الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں جمع ہوئے۔ مجھے کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے اسلام آباد جانے کا موقع میسر نہ آیا، ساتھیوں کا اصرار تھا، لیکن میں شہر لاہور میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والی ریلی میں شریک ہوا، اور وہاں بھی میں نے الحمدللہ دفاع صحابہ کے حوالے سے اپنی معروضات کو، اپنی گزارشات کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ حضرات گرامی قدر، معاشرہ اس بیانیے کو سمجھ چکا ہے کہ اہل سنت اہل بیت اعظام کے محب ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ الزہرا ہماری عقیدت محبت کے مراکز و محور ہیں۔ ان کی شان اقدس کے اندر معمولی سی بے ادبی، معمولی سا سوء ادب، ہم اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم پوری امت سے، پوری ملت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت صدیق کی شان اقدس کے اندر بھی گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور دیگر تمام صحابہ کی شان میں کسی قسم کی گستاخی اور کوتاہی کو اور کسی قسم کی بے ادبی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اب معاملات اس نہج کے اوپر آ چکے ہیں کہ قانون اس مسئلے کے اندر بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ جو بھی مقدسات امت کی توہین کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کا قانونی اعتبار سے احتساب ہونا چاہیے۔ اگر اس بات سے انحراف کیا گیا، معاشرے میں حلف شار ہوگا، بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، فرقہ واریت ہوگی، جو کسی بھی طور پہ ہمارے معاشرے کے امن و امان کے لیے مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بدامنیاں، معاشرے کا بگاڑ، موٹروے کے اوپر ہونے والے ریپ کیسز اور مختلف مقامات کے اوپر ہونے والے بچوں سے بدفعلی کے واقعات، معاشی کرپشن، مالی جو ہے زیادتیاں، حضرات گرامی قدر اس کا ایک ہی حل ہے۔ ہم نے تمام منشوروں کو آزما لیا، مسلم لیگ کا منشور بھی دیکھ لیا، تحریک انصاف کا منشور بھی دیکھ لیا، پیپل پارٹی کے منشور کو بھی دیکھ لیا، امن نہیں ملا، سکون نہیں ملا، چین نہیں ملا۔ وہی دری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر، جس نے عرب کے ریگزاروں کے اندر بسنے والوں کو کائنات کا رہبر و رہنما بنا دیا، جنہوں نے بتوں کی پوجا کے ہوگر کو توحید کا پرستار بنا دیا، شراب کے نشے میں ڈوبے رہنے والوں کو اللہ کی عبادت کا ہوگر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کو اسی کملی والے کے نظام کی ضرورت ہے، اسی کملی والے کے دستور کی ضرورت ہے۔ لوگ کملی والے کے قانون سے گھبراتے ہیں، مولوی آ جائیں گے، پٹکے والے آ جائیں گے، داڑیوں والے آ جائیں گے، عیاشی فحاشی ختم ہو جائے گی، دل کو لگانے والے حرام کام ختم ہو جائیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جرائم مٹ جائیں گے، معاشرے کے اندر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ کی سکینت کا نزول ہو جائے گا، خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا، امن و امان کا دور دورہ ہو جائے گا، بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی، غلامی، استحصال اور جبر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کو کملی والے کے نظام کی ضرورت ہے، اس ملک کو کالی کملی والے کے دستور کی ضرورت ہے، اس ملک کو نظام خلافت راشدہ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم پہلے بھی کہتے رہے، آج بھی کہہ رہے ہیں اور مرتے دم تک کہتے رہیں گے کہ اس ملک کو صدیق کی صداقت کی ضرورت ہے، فاروق کی عدالت کی ضرورت ہے، ذی النورین کی صحابت کی ضرورت ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ حضرات گرامی قدر کہ آپ نظام خلافت راشدہ کے احیاء اور قیام کے لیے انشاءاللہ اپنی توانائیوں کو لگانے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سبحان ربک رب العزت